दाऊद ताई सूफी थे और इमाम जाफर सादक तो हुजूर के नवासे हैं ना जी, और बड़ा अकीदत का रिश्ता था आपस में। एक दिन इमाम जाफर सादक कहने लगे, दाऊद ताई मेरे लिए दुआ कर। तो आप रो पड़े, कहने लगे, हुजूर मैं नवासे रसूल के लिए दुआ करूं? आप तो हुजूर के नवासे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूं? तो हजरत इमाम जाफर सादक कहने लगे, यही तो दुआ करानी है, यही तो मैंने क्या फरमाया, यही तो दुआ करानी है कि मेरे लिए दुआ कर, मैं अपने नबी की बारगाह में शर्मिंदा ना हो जाऊं। हुजूर ये ना फरमा दें कि मेरा नवासा हो के तो क्या करता रहा, यही तो दुआ करानी है। बड़ा प्यार था। एक दिन बहस हो गई, हज करके वापस आए, इराक में तशरीफ़ फरमा थे इमाम जाफर सादक। हज करके वापस आए तो इमाम जाफर सादक कहने लगे, जो मक्के से हो आता है ना, अल्लाह फिर उसको दोज़ख में नहीं डालेगा। खुश नहीं हुए आप लोग? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फरमाया जो काबे का दीदार कर ले एक दफ़ा ज़िंदगी में और ईमान की हालत में, अल्लाह फिर उसे दोज़ख में, एक दफ़ा जो दीदार कर ले ईमान की हालत में, अल्लाह दोज़ख में। ये फरमाने लगे, ये मेरी बात है, तू तस्दीक कर मेरी बात की, क्या मैंने ठीक कहा है? प्यार था ना। तो कहने लगे, दाऊद ताई तू क्या मैंने ठीक कहा है? कहने लगे, जी आपने फतवा ही पूरा नहीं दिया तो मैं कैसे तस्दीक कर दूं? आपने पूरा फतवा, पूरी बात करें तो तस्दीक करा लें। का पूरी बात क्या है? फरमाने लगे, जो खाना काबा बैतुल्लाह का दीदार कर ले अल्लाह दोज़ख में नहीं डालेगा, और जो मदीने से हो आए अल्लाह उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएगा। सल्लल्लाहु। तो आप फरमाने लगे, दाऊद ताई मैंने तो मसला बयान किया इसलिए कि जिसने ईमान की हालत से काबा देख लिया तो उसका अल्लाह पे ईमान पुख्ता है, और मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना। और तूने ये जो कहा है ना जरूर जन्नत में दाखिल करेगा मदीने देखने वालों को, तू भी दलील पेश कर। मक्का का ईमान के साथ देखने वाला तो मैंने हदीस पेश कर दी, तू दलील दे। हजरत दाऊद ताई बोले, बड़ी खूबसूरत बात, और खूबसूरत लोग ही खूबसूरत बातें करते हैं, खूबसूरत लोग ही जी, वरना तो अल्लाह खैर करे खूबसूरत बात निकलती नहीं लोगों के मुंह से, हरम में बैठ के भी नहीं निकलती, पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है, किस किस्म की बोली बोलने लगते हैं। खूबसूरत लोग खूबसूरत बात करते हैं। हजरत दाऊद ताई कहने लगे, मेरी दलील ये है कि पूरे मक्के में कहीं जन्नत तो नहीं ना, मक्का देखने वाले को जन्नत मिलती है पर मक्के में जन्नत नहीं। फरमाने लगे, मदीने में तो जन्नत है ना, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जितनी जगह है वो। और आप फरमाने लगे, हजरत इमाम जाफर सादक से कहने लगे, हुजूर देखे ना, अल्लाह फरमाता है जो जन्नत में गया हुम फीहा खालिदून, फिर निकाला नहीं जाएगा। तो कहने लगे, मेरा अकीदा है जो दो नफल भी रियाजुल जन्नत में पाल ले अल्लाह उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जो गया वो दोबारा वापस। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हो गई रिजवान से। रिजवान जन्नत के फरिश्ते का नाम है जिसके पास चाबी है जन्नत की, दरवाजे पे बैठे होते हैं, रिजवान उस फरिश्ते का नाम है। तो हज़रत इदरीस का यराना था, वो मिलने आते थे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम को। तो एक दिन हज़रत इदरीस कहने लगे, तू खुद तो यहाँ की सैर कर जाता है, मुझे कभी कराई नहीं। आप भी कर लें। तो फरिश्ता आपको जन्नत दिखाने ले गया। जन्नत में जाके तो कहने लगा, हुजूर चले। फरमाने लगे, किधर? कहने लगा वापस। फरमाने लगे, मैंने जाना ही नहीं। उसने कहा क्यों? फरमाने लगे, अल्लाह फरमाता है हुम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा निकाला नहीं जाएगा, तो तू कैसे मुझे निकाल सकता है? कहने लगे, जनाब आपने सैर का कहा था। फरमाया सैर ही है ये, इसलिए कि जन्नती सारी उम्र ही सैर करेंगे, वो सैर ही करेंगे, सफ़र तो थका देता है बंदे को, ये सैर ही है। अब वो फरिश्ते परेशान हुए तो रब करीम ने फरमाया, वो फरिश्ते तेरा और इसका यराना भी मैंने लगवाया था, और इसको जन्नत की सैर पर आने की ख्वाहिश भी मैंने ही पैदा की थी, और तू कौन होता है मेरी बगैर इजाज़त दरवाज़ा खोल सके? बुलवाया भी मैंने ही था, और ये जो मैंने कहा ना अड़ जा, ये तौफीक भी मेरी हुई है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पाँव उठते नहीं बल्कि ये
اٹھائے جاتے ہیں تو جب بلا لیا ہے، جنت میں داخل کرا لیا ہے، اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے ارض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں، جنت بھی یہیں تو مالک جنت بھی۔ اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا، سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے، اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے، کئی دفعہ فرمایا بیر روما کما خرید کے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں۔ کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت کی۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ کعبۃ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی؟ ایک کدی تے آئی جاندی ہے نا، میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آدھ تکلیف تو بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، تو اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ کتنے؟ 80، 100 نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے، 80۔ ایک تکلیف اگر تجھے، کہاں بولے نا یار، کتنی؟ ایک، گناہ کتنے معاف؟ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے، مجنون اور پاگل بھی کہیں گے، ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، بڑا کچھ ہوگا۔ واہ محبوب تیرے انداز میزبانی پہ قربان جائیں، کیسا بندوبست فرمایا، کیا انداز اختیار فرمایا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے۔ کوئی مدینے، مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے، اور یہاں مدینے میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ واہ دیکھیں اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی، ایسے جملے درد ہو تو نکل، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، دیکھ کے جلوہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے ہیں، جلوہ نہیں جی، کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ ہو، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے۔ ایک طواف کرو تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟
1,00,000 کا ثواب, اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے. 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا, اگلی تقریر نہ رہ جائے. 70 کو 1,00,000 سے ضرب دینی پڑتی ہے. یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک حرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے. میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا, 1000 سال عبادت, 1000 سال انہوں نے عبادت کی ہے, تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچا ہی دینا ہے نا. کنتم خیر امت جو درجہ چونکہ اونچا دینا ہے, تو اللہ پاک نے یہ بہانے بنا دیے. شب قدر ہے, شب برات ہے, یہ اللہ پاک نے بہانے بنا دیے. مالک کریم نے یہ بہانے بنائے ہیں. فرمایا تم بھی شب برات میں, شب قدر میں مسجد آ جاؤ, یا اللہ تمہیں موقع دے تو حرم مکہ اور مدینہ آ جاؤ. میں تمہاری ایک ایک نیکی پر اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ گے. پچھلی امتوں سے اللہ نے ہمارے نمبر ہی زیادہ رکھے ہیں, اور ہمیں اضافی نمبر بڑے ملتے ہیں. بڑے نمبر رکھے ہیں رب کریم نے ہمارے لیے. تو رب اللہ کریم کی رحمت سے میرے رسول پاک صلی اللہ. اور پھر دیکھیں نا, کعبے کا معنی ہے مسابت للناس. کعبہ رجوع کی جگہ ہے. کس چیز کی جگہ ہے؟ یعنی اس کی طرف توجہ ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کعبے کو دیکھنا ہے. حضور بیٹھ جاتے تھے اور کعبے کے سامنے بیٹھتے تھے. جب بھی حرم میں بیٹھ تو دیر تک دیکھتے تھے. کچھ لوگ لالچ کرتے ہیں, نیکی کا کرنا چاہیے, اچھا لالچ ہے کہ میں طواف زیادہ کر لوں, عمرہ زیادہ کر لوں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے بیٹھ کے کعبے کا. اور حضور نے فرمایا تو دیدار ہی کرتا رہے, اللہ تجھ پر 20 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا. کعبہ ہے رجوع کی جگہ. نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے جی؟ اچھا کدھر منہ کر کے پڑھنے؟ کیڑی سائڈ پہ جی؟ مغرب سائڈ پہ. تو جو حرم شریف میں ہو وہ مغرب سائڈ منہ کرے گا, مشرق سائڈ. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جدھر مرضی منہ کر لے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی منہ کرے گا اللہ ادھر ہی. چاروں جانب دنیا کا رجحان کعبے کی جانب ہے. اور یہ جو ہمارا دل کھینچا چلا جاتا ہے نا کعبے کی جانب, کھینچا چلا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی اور منہ طرف. نماز کس کی؟ منہ طرف. تو ساری زندگی کہتے رہے تو پھر طبیعت تو کھینچے گی نا, کعبے کی طرف کھینچے گی. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے حسین ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج اور عمرہ کرنے آئے تو یہ نہ سمجھ میں حاجی یا معتمر ہوں. الحاج والمعتمر وفد اللہ. حج عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے. یہ کس کا گروپ ہے؟ یہ کس کا گروہ ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ ان کی میزبانی فرماتا ہے, اللہ ان کو انعامات سے نوازتا ہے.